بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ واحد پروگرام ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہسٹری کا جس میں 6 دن مسلسل آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور ان کے متعلق ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے علماء، پیران اکرام اور مفتیان عظام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آپ کو وظائف تعلیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اللہ سے ربط بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر جب بھی آپ چاہیں کال کر سکتے ہیں ڈیورنگ پروگرام اور جناب اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کو تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر خط کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے اور جناب آپ اپنا مسئلہ لکھیے، تحریر کیجئے اور سینڈ کر دیجئے، ہمیں ارسال کر دیجئے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ اور دوسری بات کہ جب بھی آپ اپنا مسئلہ تحریر کریں تو اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ضرور تحریر کیا کریں تاکہ ہمارے علماء کرام آپ کی رہنمائی کریں، حساب لگا سکیں، ذائچہ بنا سکیں یا جس طریقے سے بھی روحانی علم کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرنی ہو وہ کر سکیں۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں نوجوان اسکالر اور اللہ نے انہیں بہت ہی نوازا ہے، میری مراد صاحبزادہ قاسم رسول صاحب۔ انہیں میں دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آج کی ہماری دوسری معزز شخصیت جنہیں اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے جسمانی ہو یا روحانی دونوں طرح کا فیض ان سے ملتا ہے، میری مراد مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ نبی کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور جناب بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، گردش کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی عالم دین سے، کسی فقیہ عالم سے، کسی جید عالم سے، کسی مفتی سے یا کسی قاری سے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن اس لیے نہیں پوچھ پاتے کہ جناب وہ کیا کہیں گے۔ ایسے ہی سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں روحانی، طبعی یا پھر عملیات کے متعلق یا اپنی ذات کے متعلق، تو جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر جب بھی چاہیں کال کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظیفہ جان سکتے ہیں، ورد لے سکتے ہیں، مجرب اعمال لے سکتے ہیں یا پھر ایسے اکثیر اعمال جو کہ بزرگان دین، علماء کرام اور صوفیاء کرام کی زندگیوں سے کشید کرنے کے بعد ہمارے اسکالرز آپ کی رہنمائی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جناب ایک وظیفہ اس فقیر کی جانب سے، پھر چلتے ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی کی جانب۔ جناب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں، اس کی زندگی کے رکے ہوئے کام خود بخود چلنا شروع ہو جائیں اور ناکامیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ کامیابیوں میں بند دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے، تو اللہ کا اسم ہے یا فتاح، کھولنے والا۔ فتح اللہ کا اسم ہے، اسے روزانہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا فتاح کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ دونوں اسم ایسے ہیں کہ جب دونوں اسماء مل جاتے ہیں تو واقعی تقدیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو جناب ان وظائف کو جاری رکھیے، یہ اس فقیر کی جانب سے تحفہ۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی کی جانب اور ان سے بھی فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحبزادہ قاسم رسول سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص کسی مقدمہ کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے فتح یاب کر دے، تو کیا پڑھے، کیا کرے کہ اللہ اگر وہ حق پر ہے تو اسے فتح عطا فرما دے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی بالکل اچھا سوال ہے۔ آغاز میں ہی آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا کہ آج ہمارے معاشرے میں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کثیر تعداد میں سوالات سننے کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ناجائز جگہ پہ قبضہ کر رکھا ہوتا ہے، گھروں پہ قبضہ کر رکھا ہوتا ہے، یا ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ان فیوچر وہ ایسا عمل کریں گے
اور جن کی وہ جگہ ہوتی ہے، زمین ہے یا جن کا وہ گھر ہے، بنا بنایا گھر ہے، وہ کافی پریشان ہوتے ہیں. اس پریشانی کی وجہ سے ان کے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ درہم برہم ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بتائے، یعنی ہماری اس پریشانی کو دور کرے. پاکستانی قانون کے مطابق وہ اپنا ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لا کو امپلیمنٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا روحانی عمل بتا دیا جائے، قرآن کی کوئی صورت بتا دی جائے، یا رب تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام بتا دیا جائے، یا حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جس کا عمل کرنے کے سبب رب تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے گا. یعنی جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے دل میں نرمی پیدا کر دے گا. اگر آپ حق پہ ہیں، یہ بات ساری ہے، اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ پاک ضرور انشاءاللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا. سبھی ناظرین کو گزارش کی جاتی ہے کہ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھا جائے. نمازوں کو اپنی اولاد کی تربیت سے ریلیٹڈ، اپنے گھر والوں کے متعلق نماز کو خصوصی طور پہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، وہاں پہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے. تو نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ایسا شخص یا ایسی ہماری بہن جو اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ وہ کوئی قبضے کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی کوئی پریشانی سے ریلیٹڈ ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کی صورت ہے سورہ ملک کی 3 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ تلاوت کرے، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد عما یتساءلون قرآن پاک کی صورت ہے، اس کی بھی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ. یا دن بھر میں جب بھی وقت ملے تسبیحات کر لی جائیں، آیت کریمہ کی استغفار کی کثرت کی جائے. اللہ پاک ہے اس نیک عمل کے سبب، کیونکہ استغفار کے متعلق تو بے شمار حدیث مبارکہ بھی ہیں. ایک آیت کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. مفہوم ہے، فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر دکھ سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، ہر غم اور ہر دکھ سے نکلنے کا رستہ بن جاتا ہے. پھر استغفار کی کثرت کے صدقے سے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ رب تعالیٰ کی ذات اسے وہاں سے رزق عطا فرماتی ہے جہاں سے انسان کا یعنی مسلمان کا وہم و گمان بھی نہ ہو. بات آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہمارے یقین پہ، ہمارا یقین کتنا کامل ہے، کتنا پختہ یقین ہے، کتنے یقین کی پختگی کے ساتھ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، گزارشات سنا رہے ہیں. اللہ پاک اپنے بندے کے یقین کو دیکھتے ہوئے جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں آرزو کرتا ہے تو یقینی طور پر رب تعالیٰ کی ذات اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی باتوں کو بھی سنتا ہے، اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول کرتا ہے، اولاد کے نصیبوں کو بھی اچھا بنا دیتا ہے. جی، تو علامہ صاحب آپ کو مقدمات میں فتح کے لیے اور زندگی کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے طریقہ بھی بتا رہے تھے، وظائف مقدمات میں فتح حاصل کرنے کے لیے بتا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کی تعلیم بھی فرما رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام معاملات حل ہو جائیں تو استغفار کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوئیے، آنسو بہائیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے عزت ملے گی جس عزت کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. مگر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ مالک کائنات کی طرف نہیں ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ مالک منتظر ہے اور بندوں کے پاس وقت نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں آج کی پہلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام غلام سرور ہے جی. ٹھیک ہے، غلام سرور ہے میرا نام، والدہ کا نام ہے صدیقن. ٹھیک ہے، اور میری عمر ہے 76. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی. 8 جی گھر کے، 4 بیٹے، 3 بیٹیاں، 8ویں بیوی چلی گئی. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی چند دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے تو ایک بیٹا جوان میرا 35 سال کی عمر سے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ساری دکھی
जिंदगी मेरी क्यों गुजर रही है, या फिर 8 जी घर के मेरा साथ छोड़ गए हैं, बाकी 4 रह गए तो वो उनका भी कोई पता नहीं है। चलें ये बता दीजिए कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मुगलपुर लाहौर से कॉल कर रहा हूँ। चलें ये आपका सवाल हम तक पहुँचा। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जो कि मुगलपुरा लाहौर से कॉल कर रहे थे। ज़िंदगी से कुछ गिले और शिकवे और उनके सवालात वाजिब हैं कि मेरी ज़िंदगी मुश्किलों और परेशानियों में गुजरी है, कुछ अहबाब फौत हो गए, फौत की तो अल्लाह की तरफ से होती ही है, लेकिन क्यों है ऐसा और क्या पढ़ें क्या करें कि अल्लाह की रहमत इन पर नाजिल हो जाए, ये बताएंगे हमें जनाब मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, और उनसे रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किसी साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। भाई बड़े परेशान थे, परेशानी की हालत में उन्होंने सवाल किया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और सब्र के बदले में अल्लाह ताला आपको अजर दे, और जो दुख परेशानियाँ मुसीबतें आपने सही हैं, मालिक इनके सदक़े से आपकी उखरवी और बकिया दुनियावी ज़िंदगी दोनों आसान फरमाए। सबसे पहले तो भाई आप चूँकि अभी इंतहाई सदमा की कैफियत में, गम की कैफियत में हैं, तो इसलिए आपको पहला मशवरा ये है कि आप रोज़ाना एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और दूसरी बात, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मुसीबतें गम इंसानों पे आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इज़ा नज़र अहदुकुम मन हुआ फुद्दिल अलैहि फिल माली वल जसदी फलयंजुर इला मन हुआ अस्फला मिनहु। जब कि तुम में से ऐसे शख्स को देखे जो जिसे उस पर फजीलत दी गई है माल में या दीगर जिस्म के मामलात में, तो अपने से कम तर लोगों की तरफ देख लें तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो आपका जो जानी या माली नुकसान हुआ है उस पर हम दुआ को हैं अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उसका बदल दे दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन मेरे भाई इतना आप जो है वो डिसहार्ट ना हो, इतना रंजीदा ना हो, दुरूद पाक की कसरत किया करें। दुरूद पाक जितना पढ़ सकते हैं पढ़ा करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील हदीस है जिसका आखिर में मफ़हूम ये है कि साबिन की हर वक्त आपको दुरूद पाक पढ़ा करूँ। नमाज फ़राइज़ वाजिबात पूरे करने के बाद हर वक्त आप पे दुरूद भेजा करूँ। तो आपने फरमाया इज़न युकफ़ा हम्मु का व युकफ़्फ़रु लका ज़म्बु का, तो फिर तेरे तमाम गमों का मुदावा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तेरे गमों का मुदावा भी होगा, तेरे गुनाहों का कफ़ारा भी हो जाएगा। तो दुरूद पाक की कसरत करें, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आपको सुकून दे देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी, तो मुफ्ती साहब आपको बहुत खूबसूरत मशवरा भी और वजीफ़ा भी तालीम फरमा रहे थे, आप उसे जारी रखिए, इंशाअल्लाह मुश्किलें आसान होती चली जाएंगी। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से? लाहौर से इशफाक बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरा बेटा कहता है दुकान छोड़ दे, मैं कहता हूँ दुकान करनी चाहिए। जी आपका बेटा है? गालिबन हमारे साथ कॉलर जो थे उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। वो अपने बेटे के मुतल्लिक कुछ कह रहे थे, गालिबन ज़ुबान में उनके कोई लुकनत है या कोई ऐसा मामला है। फिर भी औलाद की फरमाबरदारी के लिए अगर हम जानना चाहें कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारी जो औलाद है वो हमारी फरमाबरदार हो जाए, नाफरमानी छोड़ दे, ज़िद छोड़ दे, तो फिर ये हमारे लिए सोचने का मौका है कि क्या पढ़ें कि हमारी औलाद फरमाबरदार हो जाए। ये तो जानेंगे हम जनाब साहिबजादा कासिम रसूल साहब से, और उन्हीं से रहनुमाई लेते हैं। जी बिल्कुल, आज वालिदैन की कसीर तादाद में जो रेशो देखी जाए वो ऐसे मौजूद हैं कि जो अपनी औलाद की तरफ से परेशान हैं, औलाद की तरफ से किसी न किसी गम में मुब्तला हैं, किसी दुख में मुब्तला हैं। हर जगह तो ऐसा नहीं है, लेकिन गुजारिश करता चला जाऊँ कि औलाद की तरबियत अच्छी की जाए, औलाद के दिल में वालिदैन की मोहब्बत, वो तो वालिदैन डालते ही हैं, लेकिन दीन की मोहब्बत औलाद के दिल में डाली जाए। जहाँ हम दुनियावी तालीम के लिए, वालिदैन जो हैं वो दुनियावी तालीम के लिए, अपनी औलाद की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, दिन से निकलना, सुबह से निकलना, रात में वापस आना, करना भी चाहिए। दुनियावी तालीम भी दिलवानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम भी,
دینی تعلیم بھی اسی طرح سے ہی دلوائے جس طرح سے ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، کیونکہ جب اولاد کی تربیت اچھی کی جائے، تربیت تو والدین کرتے ہیں، لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب اولاد کے دل میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی محبت نہ ڈالی جائے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اب 3 چیزیں کون سی بیان کی گئی؟ فرمایا حب نبیکم، میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وحب اہل بیت، اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وتلاوت القرآن، کہ تلاوت قرآن کی محبت ان کے دل میں۔ جی علامہ صاحب یہیں سے گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام کوثر ہے، ٹھیک ہے، والدہ کا نام مریم ہے، تو میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ نا بالکل بھی نہ پڑھائی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، 2 مہینے ہو گئے اس طرح پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 8 سال۔ 8 سال؟ ہاں جی 8 سال۔ ٹھیک ہے، پڑھائی میں توجہ نہیں ہے؟ ہاں جی، ہم لوگ میں نے اس کو دم وغیرہ بھی کروایا ہے، وہ کچھ ڈرتی بھی تھی تو، لیکن شکر اللہ کا وہ بہتر ہے، لیکن آپ مجھے کچھ بتائیں کہ اس کا چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا؟ بہت زیادہ۔ جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا؟ جی مفتی صاحب سے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیاری بیٹی کی توجہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے تو کیا کریں کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کا حافظہ بھی درست ہو جائے اور اس کی توجہ بھی پڑھائی میں ہو جائے۔ اللہ کریم بچی کو دین دنیا دونوں پڑھائیوں میں کامیاب بھی کرے اور توفیق بخشے کہ مالک اسے سیکھنے کی۔ سب بہن سے گزارش ہے، ظاہر ہے وظیفہ آپ بھی کریں گی، بیٹی تو شاید نہ پڑھے، تو آپ نے یا اللہ یا علیم یا قوی، یہ 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ کسی چیز پہ، کھانے والی چیز پہ دم کر کے یا پانی پہ دم کر کے بیٹی کو پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ عمل 40 دن کریں آپ، اللہ کے فضل میں اس کو پڑھائی میں دل بھی لگ جائے گا اور حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے بالخصوص بچوں کے متعلق، کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہی ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، یہ انہی کی ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فرض بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ان کی اخلاقیات کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، کیا انہیں معاشرتی اقدار کے ساتھ اخلاقی اقدار بھی سکھا رہے ہیں، تو یہ ہم پر فرض ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میں رشیدہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی جی پہلے میں نے 2 دفعہ کال کی میرا مسئلہ ہے، ذرا میری بہن اونچی آواز میں بولیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ میرا نام رشیدہ ہے، میرے بیٹے کا نام عاصم ہے اور بندے کا نام امیر ہے۔ ٹھیک ہے سر میں نے پہلے ہی 2 دفعہ کام کی تھی تو مولانا صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، تو ابھی 2 مہینے پھر انہوں نے 40 دن کبھی یہ تھا وظیفہ ختم ہو گیا نا، تو پڑھ رہی ہوں۔ چلیں جی، وظیفہ 41 دن کا مکمل ہو گیا، مسئلہ کیا تھا؟ سر میرا مسئلہ تھا، بندے نے شادی کی تھی تو ہم ماں بیٹی کو نا بیٹے کو گھر سے اس میں نکالے ہی ہو گئے۔ شادی کی تھی اور ماں بیٹی کو؟ ماں بیٹے کو گھر سے بھی اس نے نکال دیا ہے نا، ہم رہتے رہ رہے ہیں، بہت مشکل ہے، رزق کی بھی تنگی۔ ٹھیک ہے، ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ جی بیٹا ہے میرے پاس۔ چلیں جی، آپ ان کا نام بتا دیجئے جنہوں نے گھر سے نکالا ہے۔ امیر۔ امیر، اور ان کی والدہ کا نام؟ میرا خاتون۔ اور وہ رشتہ میں آپ سے کیا لگتے ہیں؟ وہ دور کے رشتے دار ہیں، ابھی میری 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، ابھی ان کو عمر بھی نہیں تھی اور بیٹا بھی جوان ہے، بس پوری ساری۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ جی ہماری پیاری بہن یہ کال کر رہی تھیں اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا ہے، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ میں ہماری بہنیں جو جہاں کہیں پریشان ہیں، وہ گھریلو پریشانیاں ہیں، اولاد کی ہے یا اپنی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، حق میں جو بہتر ہے، جو شادیوں کے طالب ہیں اللہ پاک ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے۔ بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچا، دعا گو ہیں آپ کے لیے، صلاۃ و صوم کا آپ خصوصی خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر پہ سورہ رحمان کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں، اول آخر ایک تسبیح درود پاک کی یا 11 مرتبہ
اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے۔ جب آپ نماز عشاء کو ادا کر لیں تو 7 تسبیحاں آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، ایک تسبیح استغفار کی شامل کر لی جائے، 6 تسبیح استغفار کی آیت کریمہ کی اور 1 تسبیح استغفار کی اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ جب آپ یہ عمل کریں گے استغفار کی کثرت کے صدقے سے، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کی کثرت کرنے کے صدقے سے رب تعالیٰ کی ذات عمل یہ کرے گی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گی، اور جو آپ کا مسئلہ ہے جس گھر سے آپ کو اس طرح سے آپ کے ساتھ بیہیو کیا گیا ہے، ان کے دل میں آپ کی محبت کو دوبارہ سے اجاگر فرمائے گا۔ یقینی طور پہ کوئی وجوہات ایسی بن جاتی ہیں کیونکہ میرج کے بعد جو لائف ہے وہ کمپرومائز، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ آپ اسی طرح عمل کریں جس طرح آپ کو بتا دیا ہے، انشاءاللہ یہ کلام پاک کی برکت سے اللہ پاک اس کے صدقے سے آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ جناب یہ وہ واحد پروگرام ہے جس میں آپ ہفتہ میں 6 دن لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر جب دل چاہے ڈیورنگ پروگرام آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور وظائف جان سکتے ہیں، اکثیر اور مجرب اعمال بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، مفتیان عظام اور پیران عظام ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو صرف آپ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے اکثیر اعمال بتاتے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کو حل کرنے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ تو جناب ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم نے بہت سے سوالات کرنے ہیں، کیونکہ وہ صرف عالم دین ہی نہیں ہیں بلکہ عالم اور خطیب کے ساتھ طبیب بھی ہیں۔ ان سے بہت سے سوالات ایسے ہیں جو کرنا ضروری ہوتے ہیں، جن سے آپ کے لیے رہنمائی روحانی طور پر اور جسمانی طور پر حاصل کی جاتی ہے۔ غالباً ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، بات زبان سے، دل کی بات دل ہی میں رہ گئی، زبان تک نہ پہنچ سکی۔ سوال کاش پہنچ جاتا تو اللہ معاملہ بھی حل کر دیتا، لیکن پھر بھی ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کا جو سوال ہے مالک کائنات اسے آسان کر دے، آپ کی مشکل کو حل کر دے، پریشانی کو دور کر دے، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے، کیفیتوں کو سمجھتا ہے، مشکلوں کو آسان کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کس طرح سے کس حال میں رکھنا ہے۔ غالباً دوبارہ سے ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میں لاہور سے عظما بول رہی ہوں، میری والدہ کا نام سریا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں، وہ جو بچی کا سوال آیا ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتی پڑھائی پر، وہ میں 1 منٹ میں بھول گئی ہوں، لکھتے لکھتے بھی نہیں لکھا گیا۔ تو میرا بھی بیٹا 13.5 سال کا بالکل قرآن اور پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گیا، یہ کورونا کی وجہ سے نیٹ کی طرف سے لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا حافظے کے متعلق سوال ہے، دوسرا سوال کیجئے، کوئی اور سوال ہے تو بتا دیجئے، وگرنہ پھر ہم۔ دوسرا سوال، میرا جو بیٹا ہے اس کی عمر 13.5 سال ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس دن بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا ہے۔ جی مجھے سوال سمجھ آگے، آپ نے اس دن کال کی تھی کہ وہ نافرمان ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے۔ اس کی اصل ماں کا کوئی تویز بنواتے وقت اس کی اصل ماں کا نام لکھنا چاہیے یا میرا نام ہونا چاہیے؟ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ اس کی اصل ماں کا نام مسرت ہے، میرا نام عظما ہے اور اس کا نام محمد بلال ہے، اور وہ بھی جو انہوں نے وظیفہ بتایا ہے۔ جی میری بہن، آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، اب ذرا آپ تفصیلی انداز میں جواب سن لیجئے، آپ کی سوال ہم نے سن لیے ہیں۔ شکریہ، آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ ہماری یہ بہن تھی، ایک تو ان کا عملیات کے متعلق سوال تھا کہ جناب
ماں کا نام لکھنا چاہیے، تو جس کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی ماں کا نام لکھا جاتا ہے، اور اگر ماں کا نام نہ بھی پتہ ہو تو ابن حوا لکھ دیا جائے تو بھی تعویذ لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سوالات آپ کے ہیں ان کے جوابات تو غالباً بلکہ یقیناً مفتی صاحب دیں گے، تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب۔ اللہ کریم ہماری اس بہن کی مشکلات آسان فرمائے، اور ان کے بیٹے کو جو لے پالک ہے، انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کو ان کا فرما بردار بنائے، ان کا سہارا بنائے، ان کے لیے سکھ اور چین کا باعث بنائے اس کو۔ سب سے پہلے تو میری بہن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے نماز کی خود بھی پابندی کرنی ہے اور بیٹے کو بھی تربیت کرنی ہے، تلقین کرنی ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے حافظہ کمزور ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انسان سے گناہ جو سرد ہوتے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے۔ وہ ایک عربی کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ شکیت علی شیخی بسوء حفظی، میں نے اپنے شیخ اپنے استاد کو اپنے حافظہ کی کمزوری کی جو ہے وہ شکایت لگائی، ان سے شکوہ کیا۔ فاوصانی بترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دے۔ فإن العلم نور اللہ، کیونکہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یؤتی بالمعاصی، اور اللہ کا نور جو ہے یہ گناہ گاروں کو نہیں ملتا۔ جی ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا تو ہے کہ گناہ چھوڑ دیے جائیں، نیکی کی طرف رغبت ہو جائے۔ دوسری جو ہے وظیفے کی بات کریں تو بیٹے کے حافظے کے لیے یا اللہ یا علیم یا قوی، ہم نے ان کو لکھوایا تھا، آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہیں 303 بار اول خط درود شریف کے ساتھ، اور آپ نے جب یہ وظیفہ کریں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کا اپنا حافظہ بھی قوی ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی چیز پڑھنے لکھے بیٹا خود یا آپ، تو درود شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن وہ چیز آپ کے ذہن نشین رہے گی۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کو مفتی صاحب بہت خوبصورت بات بتا رہے تھے، اور اللہ کے 3 اسماء، یا اللہ، یا علیم، یا قوی۔ اللہ اس میں ذات ہے، اور علیم علم دینے والا، اور قوی طاقتور۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو دماغ بھی، حافظہ بھی، قلب بھی، اور آپ کی یادداشت تینوں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ بشرطے آپ اللہ کے ناموں کو پکارتے رہیں اور ساتھ ہی نمازوں کا اہتمام بھی کرتے رہیں۔ اور دوسری جو بات کی اس سے تو کیا بات دل چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کو سلام کروں کہ جناب گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، تو خود بخود سینہ جو ہے وہ کشادہ بھی ہو جاتا ہے۔ گناہ جو ہیں وہ انسانوں کے یادداشت اور حافظہ کو کمزور بھی کرتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی انسان کو مرتقی ہونے سے روکتے ہیں۔ انسان کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ دور تب ہی ہوتی ہیں جب انسان اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائے، راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آسانیاں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں صاحب زادہ قاسم رسول صاحب کی جانب، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوں اور کسی کو منانا ہو تو جناب کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ روٹھے ہوئے مان جائیں اور ٹوٹے ہوئے تعلق جڑ جائیں؟ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل، اس سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ سناتا چلا جاؤں کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، ریلیٹیوز کے ساتھ، وجوہات تو پیدا ہو ہی جاتی ہیں، مختلف ریزنس ہیں اس کی، لیکن وجہ ہونے کے باوجود بھی ظلم ہو رہا ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم صلہ رحمی کی طرف جائیں گے، رب کی ذات پھر ہمیں کیا انعام عطا فرمائے گی۔ اور اگر ہم قطع تعلقی کرتے ہیں تو جتنی بھی عبادات کرتے رہیں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خاطئ۔ سوال کا جواب 2 لفظوں میں بیان کر کے بات کو ختم کیا، فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، آج معاشرے کی حقیقت کو ہر شخص بخوبی مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ بھائی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، بہن کے بھائی کے ساتھ، بھائی کے بہن کے ساتھ، ایون والدین کے ساتھ کس طرح کے اور کس بنا پہ تعلقات ہیں۔ تو آج بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے، محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کس طرح سے اگر آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوبارہ سے پیار بحال ہو، ہمارا آپس میں دوبارہ سے اتفاق اسی طرح قائم ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے بارہا یہاں پہ اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے گزارش کی ہے، آج دوبارہ سوال آپ نے پوچھا تو میں سناتا چلا جاؤں اس کا جواب بھی، کہ جو شخص چاہتا ہے جس سے میں نے اپنی دوستی کو بڑھانا ہے، اپنے تعلقات کو قائم رکھنا ہے، وہ اس کے گناہوں کی بخشش خاموشی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا جائے، مالک مولا اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے، مولا تو اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک اس نیک عمل کو دیکھتے ہوئے
اللہ پاک اس اچھے عمل کو دیکھتے ہوئے کہ میرا بندہ اپنے بندے سے صرف رب کی رضا کے لیے، اگر کوئی ذاتی مفاد ہے، کوئی دنیاوی مطلب ہے، کوئی لین دین ہے، اس بنا پہ کریں گے، وہ رب انما الاعمال بالنیات، وہ رب جانتی ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے، فقط خالصتاً رب کی رضا کے لیے جب یہ عمل کیا جائے گا تو اللہ پاک دیکھ رہا ہوگا، اللہ پاک آپ کی خالص نیت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ جی، غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے ابھی پہلے سوال کیا تھا تو وہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے 20-25 سال سے شوگر کی تکلیف ہے اور کافی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے کوئی ہیلو جی جی میری بہن، آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال جاری رکھیے لیکن اختصار کے ساتھ مختصر کر کے۔ جس کی وجہ سے وہ جو ہے کوئی میڈیسن کی وجہ سے بھی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، کوئی یہ ضروری بات نہیں ہے کہ میں تو سارا دن گھر میں بیٹھی بیوہ عورت ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، شاید نادانستہ کوئی گناہ ہو گئے ہوں، لیکن چلیں جی، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے۔ کوئی گناہ نہیں ہے، شوگر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ میری بہن، بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے؟ اللہ پردے ڈالنے والا، انسانوں سب سے گناہ ہوتے ہیں، یہ تو ایک عام بات ہو رہی تھی۔ جب یہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوتے، ہم دیکھنے اور سننے والوں سے، جو کہ 100 کے قریب ممالک میں یہ نشریات جاری ہوتی ہیں، ہم ان سے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو درس ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، انہیں قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی روشنی میں ہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی، کیا کہتے ہیں نا، کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید ہماری کسی بات سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی توبہ کر لے، کوئی اللہ سے معافی مانگ لے تو ہماری مغفرت کا بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بتاتے ہیں، ہم نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ آپ کوئی گناہ کر رہی ہیں یا آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، اور آپ نے اپنی طرف سے اگر وضاحت پیش بھی کر دی ہے تو یہ بھی آپ کا ایک ذاتی نظریہ ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ جناب جب دو لوگ ناراض ہو جائیں تو انہیں کیسے منانا ہے۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت طریقہ بتایا کہ ایک دوسرے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے مالک کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو روٹھ جائیں وہ اکثر ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ لفظ لہجے نہیں جذبات بدل جاتے ہیں، لفظ لہجے نہیں جذبات بدل جاتے ہیں جب کسی شخص کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو جب حالات بدل جائیں لوگ اپنوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیگانوں سے تعلق بنا لیتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ تعلق بنا لیں تو مغفرت ہی مغفرت ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب صلہ رحمی کرنے سے اور عقیدہ رحمی کرنے سے دونوں سے کیا کیا اجر اور ثواب ملتے ہیں، اور کیا کیا اللہ کی طرف سے وعید، اللہ کے نبی کی طرف سے ہے کہ قطع رحمی سے کیا ہوتا ہے اور صلہ رحمی سے کیا مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ قطع رحمی جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے آپ کے رشتہ دار جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے، ان سے قطع تعلقی کرنا قاطع رحم کے لیے جو ہے وہ ابھی جسے مبارکہ علامہ صاحب نے سنائی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والے کے لیے اتنی بڑی وعید کہ رحمت کی وہ راتیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے وہ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرماتا ہے، اس رات میں بھی جن چند بد نصیبوں کی جو ہے دعا قبول نہیں ہوگی، انہیں رحمت نہیں نصیب آئے گی، تو ان میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اور صلہ رحمی کرنے کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، اخروی فائد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور دنیاوی فائدے میں سے ایک فائدے کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو فلیصل الرحمہ، تو وہ چاہیے کہ اسے صلہ رحمی کرے۔ رزق میں برکت کی بہت بڑی وجہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ غالباً ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو مہمان کالر کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سوال اور کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب میرا سوال ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سوال کیا آپ سے، جی جی۔ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں تعلق کے اندر، رابطے کے اندر بڑی حفاظت کے باوجود
میں تہجد گزار ہوں, میں قرآن کثرت سے پڑھتی ہوں, میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسلامی عورتوں میں نے کورسز کیے ہوئے ہیں قرآن کے سارے, اور پہلے درمیان میں سلسلہ ہو گیا تھا, پھر سے ہو گیا. جاتے جاتے وہ کوئی پتہ نہیں شیطان ہے یا کون ہے, تو وہ باتھ روم بھی یوز کر کے چلا جاتا, گھر میں پورے چاروں طرف. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں؟ تھوڑا آہستہ بولیے میری بہن, تاکہ سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. میں آیت الکرسی پڑھتی ہوتی ہوں, چاروں کو پڑھتے ہوتی ہوں, تہجد کی نماز پڑھتی ہوں, اس کے بعد وہ چیز مجھے کام کر رہی ہے, میرا سامان پیسہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں, تاکہ کے اندر چلی جاتی, چیزیں تنگ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اپنا نام بتا دیجیے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. میری والدہ کا نام مزید ہے. اور چیزیں کیسے تنگ کرتی ہیں؟ کیا آپ کو وسواس آتے ہیں, اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ مجھے کچھ نہیں نظر آتا, میری چیزیں غائب ہوتی ہیں, بس میں کالا ہوں, چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ پیاری بہن, چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ پیاری بہن کال کر رہی تھی, غالباً یہ نماز پڑھتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں, ذکر اذکار کرتی ہیں, لیکن ان کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں, ایسا کیا ہے؟ علامہ صاحب بتائیں گے کہ یہ کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے مسئلے حل کر دے. جانتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے. اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. آپ نے بتایا کہ آپ تہجد کی نماز کو بھی باقاعدگی سے ادا کرتی ہیں, پنجگانہ نماز کو بھی ادا کرتی ہیں, اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں. اللہ پاک ہم دعا گو ہیں کہ رب کی ذات آپ کو استقامت عطا فرمائے. بہن آپ نمازوں کو تو پہلے سے ہی ادا کرتی ہیں, آپ کے گھر پہ جتنے احباب ہیں سبھی سے آپ گزارش کریں, جو چھوٹے ہیں ان کو حکم دیں, جو آپ سے ایجڈ ہیں ان سے آپ گزارش کریں کہ وہ بھی صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ ہی آیت الکرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ ہی عمل کریں. اور ایک تسبیح, یہ عمل مکمل کرنے کے بعد دن بھر میں 3 تسبیحیں, جب بھی آپ کو وقت ملے 3 تسبیحیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد آپ نے ایز اٹ از یہی عمل کرنا ہے, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ ہی یہ آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. آپ نے اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ اپنے گھر کا ارد گرد سے حصار کر لینا ہے, یعنی اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ اپنے گھر کو کور کر لینا ہے. انشاءاللہ لاریب کتاب کی تلاوت آلریڈی کرتی ہیں, حسب توفیق صدقہ لازمی دے دیں تاکہ رب کی ذات جو یہ پریشانی ہے, یہ مصیبت جو ہے, اللہ پاک اس سے آپ کو چھٹکارا عطا فرما دے. جی, تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, اور جو چیزیں غائب ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. اگر وہ آپ کے ذہن میں شیاطین ہیں تو ان سے بھی آپ کا حصار ہو جائے گا, کیونکہ آیت الکرسی بہت ہی بڑی چیز ہے. اور اگر آپ جنات کی وجہ سے پریشان ہیں تو بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ کے کلام میں بڑی تاثیرات ہیں, اور یہی تاثیرات, ان سے آپ کو مستفید ہونا چاہیے, فیض حاصل کرتے رہنا چاہیے, قرآنی آیات سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے. لیکن جی ضرور آپ عرض کیجیے. روحانی طور پہ بہت اچھی رہنمائی فرما دی, اور پہلے بھی آپ نے سوال میں بتایا تھا کہ آپ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہیں رکھتے ہوئے, لیکن جیسے علامہ صاحب نے بتایا ایسے بھی کریں, انشاءاللہ الرحمن چیزیں محفوظ رہیں گی. لیکن علماء بتاتے ہیں کہ توکل جو ہے, اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا آپ جانور گھوڑا کھلا چھوڑ دیں, پھر کہیں کہ اللہ کے سپرد ہے, اسے اچھی طرح مضبوطی سے باندھیں, پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑیں. تو بہن سے گزارش یہ ہے, اپنے تالے, اپنی جہاں پہ سیف, جہاں پہ چیزیں رکھتی ہیں, ان چیزوں کے لاکس جو ہیں ان کو اچھی طرح چیک کریں. پھر ان کی چابیاں تو نہیں کہیں مس ہو رہی, یا لاک چینج کر کے ان کو دیکھیں. بعض اوقات جو ہے وہ اس وجہ سے بھی چیزیں جو ہے وہ چوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں آپ نے مضبوطی سے انہیں سنبھالنا بھی ہے, محفوظ بھی رکھنا ہے, پھر جو ہے وہ وظائف کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ ایسے مس ہو رہی ہوں. جی, بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ آپ خود سے چیزوں کو چیک بھی کیا کریں. اللہ پر توکل تبھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے گھوڑا باندھا جائے, تب اللہ کے حوالے کیا جائے. تو پھر لاکس چینج کریں, لیکن وہ بھی خود لے کے آئیں, کسی کو مت بھیجیں کہ لاکس لانے سے پہلے ہی اس کی جو ہے آلٹرنیٹ کی وہ بنوا کے پھر آپ کو لا کے پورے کا پورا لاک ویسے ہی تو فتن ہدیتاً پیش کر دے, اور بعد میں آپ کی چیزوں کو غائب کرتا رہے. ان چیزوں کا خیال کیا کریں کہ آپ نے اگر اللہ پر بھی توکل رکھنا ہے تو پھر اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ
مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ محمود احمد چشتی کے ساتھ۔ دونوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے، اور مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین، آج ہمارے پروگرام میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی شامل ہوئے کالز کے ذریعے یا بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دینی دنیاوی سب پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی خیر فرما دے، مال جان عزت آبرو کی خیر فرما، آنے والی مصیبتوں سے بلاؤں سے قحطوں سے مرضوں سے آزمائشوں سے امتحانوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اہل اسلام کی خیر فرما، کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے ہمارے ملک پر پاکستان کو اہل اسلام کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔